کہ آسمان کے اندر جو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس نظام کے تک پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی. سائنس کے حوالے سے کافی ساری باتیں آپ کے سامنے آئی کہ امریکی اور روسی خلابازوں نے کوششیں کی، چاند تک پہنچے اور چاند سے وہاں کی مٹی لے کے آئے، وہاں کے غاروں کو دیکھا، وہاں کے پہاڑوں کو دیکھا اور آ کر کے لوگوں کو بہت کچھ بتایا، ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پھر یہ والی بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ ان لوگوں نے جو بڑے بڑے ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنی کوششیں کی ہماری کوششیں ہمارے سامنے انتہائی حقیر ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اوپر جو نظام ہے ہماری عقل ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور وہ ایک خاص مخصوص ذات جو اس نظام کو چلا رہی ہے اسی کا نام اللہ ہے، اور جو پورے ایک نظام کو چلا رہی ہے. تو اس پر میں تھوڑا سا حضرت مفتی صاحب کا کلام جو میں نے آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا کہ ان تحقیقات نے انسان کو کیا چیز دی اور کیا انسان کو فائدہ پہنچا اس سے، وہ ذرا چھوٹا سا ایک مضمون ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں فائدہ دے گا. وہ میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب کی باتیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک تو یہ والی باتیں کہ امریکی لوگ اوپر گئے اور انہوں نے جو کتاب لکھی اس کو وہ مضمون شائع ہوئے، پھر اس کا اردو ترجمہ ہوا. تو اس میں جو خاص خاص ان کی باتیں ہیں وہ ذرا سن لیجئے. ان میں سے ایک لکھتے ہیں، یہی وہ ایک واحد شے ہے جو خلا میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی طاقت ہے جو ان سب کو مرکز اور محور سے وابستہ رکھتی ہے. آگے لکھا ہے، اس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں انتہائی حقیر ہیں. سائنسی اصطلاحات اور پیمانوں میں خلائی پیمائش ناممکن ہے. آگے ہوائی جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے، لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اس ہوائی جہاز اور راکٹ کا استعمال بھی محدود اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تعیین رخ کی حاجت ہوتی ہے، اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے، اور وہ قوت جو قطب نما کو متحرک رکھتی ہے ہماری تمام حواس خمسہ کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے. نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں. حالانکہ نتائج کا ظہور اس پر واضح دلالت کر رہا ہے کہ یہاں ایک پوشیدہ کوئی طاقت ضرور موجود ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے. آگے اپنے سب سیر و سفر کا نتیجے کے طور پر یہ بات وہ مصنف لکھتا ہے کہ عیسائیت کے اصول اور نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے. اگر ہم ان کو اپنا رہنما بنائیں تو باوجود ہے کہ ہمارے حواس ان کے ادراک سے عاجز ہوتے ہیں، لیکن اس رہنما قوت کے نتائج و تاثرات اپنے اور دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی آنکھوں دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک رہنما قوت موجود ہے، ایک طاقت موجود ہے. مطلب وہ تو عیسائی ہیں جو یہ جملہ کہہ رہا ہے. جو دہریہ ہے جو خدا کے وجود کا منکر ہے وہ کہتے ہیں سب خود بخود ہے. تو خود بخود کیسے ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر تم بناتے ہو وہ خود بخود نہیں بنتا، تو اتنا پورا نظام خود بخود کیسے بنا؟ یہ تو اللہ کے بغیر کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے. یہ ہے خلا کے مسافروں اور سیارات پر کمند پھینکنے والوں کی کمائی کے حاصلات، جو آپ نے امریکی اور اسی طرح روسی یہ خلا میں پھرنے والوں کے تمام تگ و دو کے نتیجے میں راز کائنات اس کی حقیقت تک رسائی کی تو کیا ہوتی. بے حد و حساب سیارات نجوم کی گردشوں کا ادراک ہو کر اور مزید حیرانی بڑھ گئی.
سائنسی آلات سے اس کی پیمائش کے ناممکن ہونے اور اپنی سب کوششوں کو اس کے مقابلے میں حقارت کا اقرار اور اعتراف کرنا پڑا۔ بس حاصل اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات، نجوم و سیارات خود بخود نہیں ہیں، بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے پہلے قدم پر عام انسانوں کو بتلا دیا تھا، اور قرآن پاک کی بے شمار آیات میں اسی چیز کا یقین دلانے کے لیے آسمان و زمین، نجوم و سیارات کے حالات پر غور کرنے کی تلقین کی گئی۔ آپ نے دیکھ لیا جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضا اور نجوم و سیارات کی تحقیقات اور حیات پر فلسفیانہ بحثیں کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے، اور بالآخر انہوں نے بھی اپنی بے بسی کا اعتراف کیا، اسی طرح یہ زمین سے لاکھوں میل اوپر کا سفر کرنے والے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے فوٹو لانے والے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں کچھ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، یعنی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ جنہوں نے زمین میں سوچا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، جو اوپر جا کر کے دیکھ کے آئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا؟ جہاں تک انسانی جدوجہد اور فکری ارتقاء اور اس کی عجوبہ کاری اور حیرت انگیز انکشافات کا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ درست اور عام نظروں کے اعتبار سے قابل تحسین بھی ہیں، لیکن اس پر اگر غور کیا جائے کہ بے مصرف شعبدہ گری، تماشبینی، جس سے انسان اور انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ حکماء اور عقلاء کا کام نہیں ہے۔ عقل مند آدمی یہ حرکتیں نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی وہ ورلڈ کپ کے لیے اپنے کروڑوں اربوں روپے نہیں خرچ کرتا۔ ورلڈ کپ ہوگا جی، دنیا سے لوگ آئیں گے اور ہمارے ملک کی یہ ہوگی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اس کے لیے جناب راستے بھی بند کرو، اس کے لیے یہ بھی کرو، فوج بھی آئے جناب، وہ ساری مخلوق آ جائے، وہ سب نظام بہتر بہتر ہو جائے۔ کیوں؟ ورلڈ کپ ہے جی، ہمارے ملک کا نام بڑا روشن ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انسان کو کیا ملا؟ آپ جو اتنے اربوں خربوں ڈالر لگا رہے ہیں، لوگوں کے گھر میں ایک روٹی کھانے کو نہیں ہے، پیناڈول کھانے کی ایک گولی نہیں ہے، سر درد کی گولی، پیٹ درد کا علاج نہیں ہے، سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا رضائی نہیں ہے، ان کے گھروں کے اندر آج بھی بھوک اور افلاس ہے، اور تمہاری عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔